ساتھیوں، آج کا ہمارا سیاسی منظرنامہ وہ آ گیا شاہکار جس کا انتظار تھا، جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا، جس کا امکان تھا وہی ہو گیا، یعنی 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو ہر قسم کی قانونی کارروائی سے استثناء مل گیا، اور تمام لوگوں کے وہ جو شکوک و شبہات تھے، جو خیالات تھے، وہ سب درست ثابت ہوئے۔ اب یہاں آ کر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، اتحادی جماعتوں کس پہ کیا اثرات پڑیں گے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو چلتے ہیں کہ اجلاس جب پارلیمنٹ کا ہو رہا تھا تو اس وقت میاں نواز شریف تشریف لے آئے، لیکن ان کی باڈی لینگویج، ان کے تاثرات سے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو نہ چاہتے ہوئے شاید یہ ووٹ دینا پڑ رہا ہے۔ ان کے چہرے کی پریشانی، اور وہ اکثر کو 5-7 دفعہ وہ اپنی نشست سے اٹھے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھ گئے ہیں۔ ان نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، اسحاق ڈار، جتنے بھی مسلم لیگ، نون اور پیپل پارٹی کے سکرین پر قائدین نظر آ رہے ہیں، ان کے جو باڈی لینگویج، جو تاثرات ہیں، وہ ایکسائٹنگ نہیں نظر آ رہے تھے۔ پریشانی کا عالم تھا، پشیمانی کا عالم تھا، خصوصی اس وقت ان کی لاچاری، پشیمانی اور ان کے اترے ہوئے چہرے قابل دید تھے۔ جس وقت پی ٹی آئی کے ممبران نہ نعرے لگا رہے تھے، نہ وہ بھاگا، نہ بیمار، قیدی نمبر 804، اس وقت جو سکرین پر مین جو سیٹوں کے اوپر براجمان تھے قائدین، حکومتی عہدیدار، کھڑے بھی تھے اور خاموش بھی تھے، منہ بھی لٹکے ہوئے تھے۔ یہاں آ کے یہ اندیشہ ہوتا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومتی اراکین بھی اس آئین کو، جن کو انہوں نے ووٹ کیا ہے، انہوں نے یہ یوں سمجھ لیجئے نہ چاہتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، یا وہ لوہے کے چنے چبائے ہیں اور جو شاید ہضم نہیں ہو رہے، یا اس کے اثرات اور ان کے نتائج کا انہیں بخوبی علم ہے۔ یہ ہو گیا اور حکومت جیت گئی، حکومت کے لانے والا سسٹم جیت گیا۔ اپوزیشن گو کہ اب برسرے احتجاج ہے، اور علماء کرام کے فتوے آ چکے ہیں۔ وہ گزشتہ 2-3 دن سے بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ جو استثناء دیا گیا ہے صدر کو اور فیلڈ مارشل کو، صدر کے اوپر زیادہ لوگ تنقید کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل کا کوئی صحافی، کوئی مولوی اس پہ نہیں کھل کے تنقید کر رہے، لیکن بات تو دونوں کے استثناء کی ہے۔ اور کئیوں نے تو اس کو، مثال تقی عثمانی صاحب کا ٹویٹر آیا، خلاف شریعت بھی کہہ دیا ہے، اور اسلام کے اندر کسی بھی فرمانروا کو، سپہ سالار کو ایسا استثناء نہیں دیا گیا، بلکہ ہر مسلمان، امیر المومنین ہو یا خلیفہ ہو یا حاکم ہو، وہ عوام کا جواب دہ ہے، اور اس سے کوئی استثناء حاصل نہیں۔ مثالیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کی مثال، آپ نے کہا کہ اگر چوری میری بیٹی کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے، فوجداری تھا نا یہ۔
حضرت عمر کی مثال ہے، جب وہ دو چادروں والا معاملہ آیا تو صحابہ نے پوچھا کہ دوسری چادر کہاں سے آ گئی، آپ کا جسم بڑا ہے تو ایک چادر میں آپ کا لباس نہیں بنتا، تو آپ نے جواب دیا یہ میرے بیٹے عبداللہ کی چادر، دوسری چادر عبداللہ کی تھی جس کو جوڑ کر میرا لباس بنا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے اندر، کسی بھی خلفائے راشدین میں سے کسی کو قانونی کارروائی کے لیے عدالتی معاملات میں استثناء حاصل نہیں، یہاں تک کہ خلفائے راشدین امیر المومنین عدالتوں میں جاتے رہے ہیں۔ حضرت علی کا واقعہ بھی ہے کہ ایک کیس کے اندر آپ بطور ملزم گئے اور قاضی وقت نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کہ امیر المومنین آئے، تو آپ نے فرمایا قاضی صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، میں یہاں امیر المومنین نہیں ایز اے ملزم آیا ہوں، تم نے میرا احترام کیا ہے، تو اب تیرے جو فیصلے پر شکوک و شبہات ہیں تم استعفیٰ دے دو، تم اس سیٹ کے قابل نہیں۔ تو کہنے کا مقصد اسلام میں کسی کو رعایت نہیں ملی، استثناء حاصل نہیں ہوا۔ اب آگے کے حالات، آفٹر شاک، خود حکومتی ممبران بھی اس پہ بحث کر رہے ہیں، آف دی ریکارڈ باتیں ہو رہی ہیں کہ دونوں پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جیسے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کو جو اب نیا عہدہ ملا ہے اس کو انہوں نے پاس کر کے نوٹیفیکیشن شاید آج ہو جائے، ایز اے چیف آف ڈیفینس فورسز، یعنی اب آرمی چیف سے علاوہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہو گئے، پہلے تو چیف آف آرمی سٹاف تھے، اب تینوں مسلح افواج ان کے انڈر ہوگی، اور اب ان کو یہ اختیارات مل گئے ہیں اسی آئین میں، آئینی ترمیم میں، اسی پارلیمنٹ نے، کہ وہ جب چاہیں فوج میں اکھاڑ پچھاڑ کر سکتے ہیں، یعنی تعمیر نو، تنظیم نو کا مطلب، اور یہ اطلاعات بھی موجود ہے اب آرمی چیف کے نیچے 2 ڈپٹی آرمی چیف ہوں گے۔ دوسرا، کوئی بھی معاملہ ہو وہ وزیر اعظم پاکستان ان کی تجویز پر عمل پیرا ہو کر اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، یعنی صدر اور وزیر اعظم ان کی تجویز، ان کی رائے کے محتاج ہو گئے۔ جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا، اب یوں سمجھ لیجئے کہ فیلڈ مارشل آصف منیر کی قلم یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کی تقدیر لکھے گی، ان کے فیصلے کرے گی، اور 22ویں گریڈ کے وہ افسر ہیں، جبکہ عوامی نمائندے، سیاسی نمائندے، سیاست کا عمل دخل اب انتظام حکومت، امور حکومت میں نہ ہونے کے برابر رہ چکا ہے، پہلے بھی نہیں تھا، تو اب تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر خود دے دیے، مہر لگا دی۔ اب اپوزیشن جماعتیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان، محمود خان اچکزئی کی جماعت، جس میں بہت زیادہ اب لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی نے مل کر آج جمعے کے بعد سے احتجاج شروع کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں، جو قائد ہیں، عمران خان نے تمام تر اختیارات محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دے دی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت سے جو بھی معاملات کریں ان کو کل اختیارات ہیں، کیونکہ خود عمران خان کو اپنے پی ٹی آئی کے قائدین ہیں، شاید ان پہ اعتماد نہیں، علی بن ڈنڈا پور کا تجربہ ان کے سامنے ہے، اور باقی جو باہر پھر رہے ہیں ان کے خیال میں، پی ٹی آئی کے ورکرز کے خیال میں، ان کے روابط اسٹیبلشمنٹ سے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ بھی ہے، اور ان کے جو ہدایات پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، لہٰذا محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب اب سارے معاملات کریں گے، کیونکہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو اور ان کا سٹینڈ ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ہے۔
اور محمود خان چکزئی پرانے جو سیاستدان ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، ان کا گزشتہ کافی ادوار سے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور حکومت سے بھی تعلق رہا ہے، لیکن سہیل خان آفریدی سی ایم KPK کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اور گزشتہ روز بھی وہ خالی ہاتھ بغیر ملاقات کے اڈیالہ سے چلے گئے، کیونکہ اتوں آرڈر نہیں۔ اب پتہ نہیں ان کی ملاقات کو کیوں روکا جاتا ہے، روکا جا رہا ہے، کیا خوف ہے؟ اس میں تو شک کوئی نہیں، کوئی حکومت کو خوف تو ہے نا، بھئی سب مل رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے بھی نہیں مل رہے اپنے لیڈر سے، تو شاید یہ حکومت کو، اس سسٹم کو خوف ہے کہ کہیں عمران خان کوئی ایسا ان کو حکم نہ دے دے اور جس پہ وہ عمل پیرا ہو اور حکومت کے لیے پرابلم ہو جائے۔ آج دیکھتے ہیں آج کا رزلٹ کیا ہے۔ تمام مسجدوں سے جلوس نکالے جائیں گے، عوام کے اندر عوامی رائے تو اس آئینی ترمیم کے خلاف محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہ جو سفرا کو خط لکھے گئے ہیں، جو ملاقاتیں ہیں، یہ سب وہ سسٹم ہے جو PTI کر کے دیکھ چکی ہے، وہ اقدامات ہیں جو ابھی تک 3-3.5 سال بے اثر ہیں، جب تک ایک پاورفل تحریک نہ چلائی جا سکے۔ اور PTI نے اب وہ سارا وزن جو ہے، وہ گیند جو ہے، وہ جناب محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کے کورٹ میں ڈال دیے۔ تو اب یہ تمام دونوں جماعتیں یا اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، سب اب ایسے احتجاج کریں گی۔ احتجاج سے ان کا ریکارڈ تو ہو جائے گا، لیکن کوئی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جیسے ہی فیلڈ مارشل صاحب کا نیا نوٹیفیکیشن ہوگا، وہ 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز بن جائیں گے، اور ان کو کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی سے استثناء حاصل ہو جائے گا۔ اب انہوں نے تو کوئی بگڑ سکتا نہیں۔ ہاں، اب اس کے منفی اثرات عوام کو تو پتہ ہے، عوام پر پڑیں گے۔ جب کسی کو شترے بے لگام کر دیا جائے، کوئی اکاؤنٹبلٹی نہ ہو، کوئی احتساب نہ ہو، تو آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت کو کون نہیں جانتے، یا فیلڈ مارشل صاحب ہیں، تو اس میں تو انہوں کو کھلی چھٹی مل گئی، جتنے تیری مرضی ہے دستخط کرا لیں۔ اب اس کے منفی اثرات سب سے زیادہ پاکستان کی سیاست پر پڑیں گے، اور وہ پارٹیاں جنہوں نے ووٹ دیا ہے سب سے زیادہ وہ اس کا شکار ہوں گی، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سر فہرست ہیں۔ اور یہاں تک کہ اب چہما گوئیاں حکومتی پلیٹ فارم سے نون لیگ سے ہو رہی ہیں، خفیہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اسی تے ہاتھ وڑ کے دے دیتے ہوں، ساڑھے نال ہی کچھ ہوئے گا۔ اور یہ کچھ خبریں، کچھ اطلاعات، کچھ افواہیں، کچھ سرگوشیاں اب یہ مارکیٹ میں ہو رہی ہیں کہ دو بڑے پاکستانی سیاست کے عہدے، حکومت کے عہدے، ان کی قربانیاں ہوں گی، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے گا۔ اور بس یہی بات کر کے وہ جو اینکر اور یوٹیوبر یا وہ ویلاگر چپ کر جاتے ہیں، وہ دو کون سی شخصیات ہیں جن کی ممکنہ چھٹی ہونے والی ہے؟ دیکھو جی، صدر آصف علی زرداری صاحب، ان کو تو استثناء بھی مل گیا، صدر بھی بن گئے، صدر تو پہلے ہی تھے۔ تو اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے وہ بڑے اہم عہدیداران کی ہوائیں ہیں، اور پیپلز پارٹی میں تو اب عہدہ لینا ہے، اب تو قربانی دینی نہیں، اتنی بڑی قربانی دے چکے ہیں۔ تو پھر یہ باتیں ہو رہی کہ شاید بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے اور میاں صاحب کی قربانی لی جائے، میاں شہباز شریف صاحب کی۔ یہ افواہیں ہیں، یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، اور جو لندن پلان کا حصہ بھی ہے، لیکن پلان تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو جو آپن نون لیگ بھی کچھ متقاضی ہوگی، تقاضا کریں گے سانو بھی کچھ دیو نا،
تو پھر صدارت جو ہے اس سے قربانی آصف علی زرداری کو دینی پڑے گی۔ تو میاں نواز شریف یہ ارادہ ظاہر کر چکے مجھے صدر مملکت بنا دو۔ اسی آئینی ترمیم کے سلسلے میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی۔ تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ زرداری صاحب بھی چھٹی تے ادھروں شہباز شریف کی چھٹی ہوگی، اور صدر بنیں گے نواز شریف، وزیر اعظم بنیں گے بلاول بھٹو زرداری۔ تو کہنے کا مقصد قربانی 2 بڑی سیٹوں کی ہوگی، قربانی سیاست کی ہوگی، قربانی بہت زیادہ دینی پڑے گی پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو خصوصاً۔ اور جب تک یہ سسٹم کے ساتھ ابھی تو محسوس نہیں ہوگا کہ 5 سال اب نظر آ رہے ہیں، 2030 تک تو اب فیلڈ مارشل کا نیا عہدہ آ گیا، لیکن آیا اگر تو الیکشن نہیں ہوتے پھر تو کام ٹھیک ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان دونوں جماعتوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ دیوار پر لکھا جا چکا ہے اور عوام ان کو سمجھ چکی ہے۔ اب مولانا صاحب بھی اپوزیشن میں آ گئے ہیں، تو اپوزیشن نے اب جماعت اسلامی نے بھی تحریک چلانے کا یا ریلی نکالنے کا، گو کہ وہ بھی چابی والی سرکار ہیں، لیکن پھر بھی عوام میں تو انہوں نے اچھا بننے کے لیے واویلا بچانا ہے نا، روڑا شوڑا پانا ہے۔ اور پی ٹی آئی نے بھی یہ ہلکا پھلکا میوزک اب اپوزیشن نے کافی عرصہ چلائے رکھنا ہے، اور حکومتی سیٹ اپ یا حکومتی جماعتوں کی انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کتیاں کرتے رہنا ہے۔ اور یہ اب ٹائم فریم نہیں ہے کہ حکومت کس وقت ختم ہوگی، یہ اب اس وقت کے موجودہ حالات میں اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے اب یہ نظر نہیں آتا کہ عمران خان یا ان کے ساتھی یا وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یا مولانا صاحب ان پہ کوئی زیادہ پریشر ڈال سکیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کروانا تو کروا لیا، ابھی اور ترمیمیں بھی آ رہی ہیں۔ ابھی وہ جو جنرل صاحب مغل صاحب ہیں چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی، ان کی بھی مدت ملازمت ختم ہونے میں ریٹائر ہوں، ان کی جگہ پہ ایک نیا عہدہ پھر آ رہا ہے۔ تو اب تو ہاتھ بڑھ کے سیاست نے خود دے دی تھی، اب فیلڈ مارشل صاحب اور اس کی ٹیم نے اپنی مرضی کے اقدامات اٹھانے ہیں۔ جب وہ مرضی کے معاملات کریں گے تو سوائے اپوزیشن کے روڑا رپا پانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان مستقبل قریب میں آزاد ہوتے ہوئے رہا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پیش ہو گئی ہے، ان کے سارے معاملات بن گئے ہیں، اور کچھ وفاق اور کے پی کے معاملات بھی حل ہونے والے ہیں، ان کی ضرورت ہے وفاق کی اور صوبائی حکومت کے اپن میں کوارڈینیشن کی۔ اس کے سلسلے میں دھیرے دھیرے اب آپ کو ریلیف ملتا ضرور نظر آئے گا، لیکن عمران خان پر کیس اتنے ہیں کہ ایک سے نکلیں گے ایک کے اندر سزا ہو جائے گی۔ اب یہ سسٹم 2030 تک تو پکا ہے، 2030 تک یہ سیٹ اپ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ 27 کو نئے انتخابات ہونے شاید ہوتے بھی ہے کہ نہیں ہوتے، لیکن یہاں سیاست بے بس ہو چکی ہے، عوام کی سوچ مفلوج ہو چکی ہے۔ اب لوگوں نے یہ تبصرے اور خبریں سننے چھوڑ دیے، بھی ہوندا تو ہے کچھ نہیں، ادھر دی سنیے، ادھر اب اخباری تجزیے پڑھنے چھوڑ دی ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو منظور طاقتوران ہوتا ہے۔ تو ساڑی تے گل ہی کوئی نہیں، پھر اسی کیوں اس تے بحث کریے۔ اب اتنا سوکھا یہ سسٹم اپنا گرفت کو نہیں چھوڑے گا، لیکن ایک بات طے ہے، صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے بھی اس طرح ہی ریفرینڈم کرایا تھا اور صدر بنے تھے، پھر غیر جماعتی انتخابات، پھر 8ویں ترمیم، پھر 18ویں ترمیم، اور 11 سال انہیں گزارے۔ مشرف نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ کیا ہوا؟
ایک دن وقت تبدیل ہو گیا، نہ مشرف رہے نہ ضیاء رہے، بھٹو بھی ہے، یعنی کہ کب ان کی شہادت ہوئی تھی، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بھٹو کی اولاد یا ان کے نواسے نے اور ان کے داماد نے ان کے بنائے ہوئے آئین کی شکنی میں مدد کی ہے،